الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دو عنوانات کی جانب گزشتہ جمعہ کی گفتگو میں نے اشارہ کیا تھا. عنوان پہلا یہ تھا کہ وہ بندہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، باپ کی مخالفت، ماں کی مخالفت، استاذ کی مخالفت، اسلام نے ان کی گنجائش نہیں رکھی. پیغمبر اور رسول جس کا رتبہ مقام ایسا کہ بقیہ انبیاء اس آخری رسول کے مقتدی ہیں، بھلا اس پیغمبر اور رسول کی مخالفت کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا عنوان تھا کہ مسلمانوں کا ہر وہ اجتماعی معاملہ جس پر مسلمانوں کی جماعت اکٹھی ہو جائے اور کوئی تیسرا بندہ اس مسلمان جماعت کے اکٹھ کو توڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے، اللہ نے فرمایا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جاتا ہے چلا جائے، میرا کرم، میری رحمت اس بندے کا ساتھ نہیں دے گی، بلکہ وَنُصْلِهِ جہنم،
اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم رکھا، وساعت مسیرا، اور یہ رہنے کے لیے کوئی عمدہ جگہ نہیں بلکہ بڑا برا مکان اور برا ٹھکانہ ہے۔ میں اس مختصر وقت میں یشاق کے رسول پر پھر تھوڑی سی گفتگو کر کے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت توڑنے میں اور اسلام کا شرازہ بکھیرنے میں، اسلام کے مقامات کی توہین برتنے میں ہم مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عنوان آپ سنیں، پھر میں بھی اور آپ بھی مل کر اپنا احتساب کریں اور اپنی جانچ کریں، آیا ہم یہ کوتاہیاں غلطیاں برت رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم میں یہ سستی نہیں ہے، یہ کوتاہی نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے، تو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم میں یہ سستی ہے تو پھر کوئی بد زبانی نہیں، سخت جملوں کا تبادلہ نہیں، بلکہ بڑے مہذب و شائستہ لفظوں میں عرض کروں گا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جانچ کر لینے کے بعد ہم اپنی روش کو، رویے کو، انداز کو بدلیں، تاکہ ہمارا وجود کسی کی جگہ پر توہین اسلام کا سبب نہ بنے۔ عظمت رسول ذرا سنیے، پھر اگلی بات عرض کروں گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا بندہ جو رسول پاک کی مخالفت برتے۔ کون رسول؟ جس کا شرف اللہ تعالی نے پوری کائنات سے الگ ترین بنایا، عظمتیں اللہ تعالی نے الگ ترین بنائی ہیں، جسد مبارک بھی خوشبودار ہے، پسینہ مبارک بھی خوشبودار ہے، روح مبارک بھی خوشبودار ہے۔ آپ ذرا مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کو دیکھیں، آپ کے یار کہتے ہیں کہ جب ہم نے رسول پاک کو تلاش کرنا ہوتا، گلیوں میں 2 گلیاں 3 گلیاں آگے سے نکل پڑتی، ہر گلی کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ہم سانس لے کے جائزہ لیا کرتے تھے۔ ہمیں قسم خدا کی جس گلی سے خوشبو آتی اسی گلی سے مصطفیٰ کی ملاقات ہو جاتی۔ جسم خوشبودار ہے۔ پسینے کی بات کریں تو نبی مکرم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، چہرے پر، جسم اطہر پر پسینے کے قطرات نمودار ہوئے۔ ایک بی بی صحابیہ خادمہ رسول پاک کی
اس نے وہ پسینے کے قطرات سمیٹ لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ ہم غریب لوگ ہیں، پیسہ کوئی نہیں، سرمایہ کوئی نہیں، غربت ہے، مہنگی مہنگی خوشبوئیں نہیں خرید سکتے، یا رسول اللہ یہ آپ کے پسینے کے قطرات ہیں، ڈبیوں میں بند کر رہی ہوں۔ پہلے بھی کئی بار کا تجربہ ہے، کسی شادی، نکاح، عید اور خوشی کے موقع پر لوگ بڑی بڑی مہنگی خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں یا رسول اللہ، اور میں اپنے بچوں کو یہ پسینے کے 2-4 قطرے لگا دیتی ہوں۔ مجھے اللہ کی قسم ہے یہ بڑے بڑے خوشبوئیں لگانے والے میرے بچوں کے ارد گرد جمع ہو کے سوال کرتے ہیں بیٹا کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ یا رسول اللہ بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے عطر آپ کے پسینے کی خوشبو کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں۔ روح مبارک ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میرے سینے مبارک کے ساتھ ٹیک لگائے، آخری وقت ہے، ہاتھ یوں بلند ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان پہ کلمات ہیں، ہاتھ نیچے آتا گیا اور ایسے بڑی لاجواب قسم کی خوشبو آئی، ایسی خوشبو نہ میں نے پہلے کبھی سونگی نہ بعد میں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ رسول پاک کی روح مبارک کی خوشبو ہے۔ صحابہ کرام اللہ کی قسم ہے نبی علیہ السلام کے پاس بڑی بڑی مہنگی خوشبوئیں لوگ تحفہ لے کے آئے، لیکن جو روح مصطفیٰ کی خوشبو تھی کوئی بھی دنیا جہان کی خوشبو نبی علیہ السلام کی روح کی خوشبو کے مقابل نہیں۔ آپ کا جسم خوشبودار، آپ کا پسینہ خوشبودار، آپ کی روح مبارکہ بھی خوشبودار۔ الرسول ایسی عظمتوں والا رسول ہے تو جو آپ کی آدھی رات کا وقت ہے، رسول پاک کی مجلس مبارکہ سے 2 بندے اٹھے، چاند کی چاندنی بھی نہیں، ستاروں کی روشنی بھی کوئی نہیں، اٹھنے لگے رسول پاک علیہ السلام کے پاس سے۔ ایک صحابی ہے غالباً حضرت اسید بن حضیر، دوسرے صحابی ہے حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہما۔ یا رسول اللہ اندھیرا بڑا ہے اور ہمارا گھر ذرا آبادیوں سے دور ہے، ہم نے زمینوں کے درمیان سے نکل کے جانا ہے، دعا کرے راستے میں کوئی سانپ بچھو بھی ممکن ہے آ جائے، بڑی عمر ہے کوئی ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس درخواست کرنے کے بعد اٹھے، دونوں صحابہ کرام کے پاس اپنی اپنی لاٹھیاں موجود ہیں۔ یہ لاٹھی رکھنا کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ ایسا نہیں ہم تو کمزور ہو کر لاٹھی رکھتے ہیں، لیکن جو پیغمبر ہیں پیغمبروں نے لاٹھیاں رکھی ہیں، صحابہ کرام نے بھی، اور پہلے زمانے میں بھی جب اتنی جدت نہیں تھی لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے،
عصا لاٹھی ہر بندے کے پاس موجود ہوتی تھی. لاٹھیاں پاس ہیں. نبی علیہ السلام کی مجلس مبارکہ سے جیسے نکلتے گئے، اللہ پاک نے دونوں صحابہ کرام کی ایک لاٹھی کو کنارے سے روشن فرما دیا. اتنی نورانیت ہے اللہ کی قسم. صحابہ کہتے ہیں اگر چاند 14ویں کا چاند نہیں دیتا، قسم بخدا اتنی چاند کی چاندنی زمین پہ پڑ کے ہمیں فائدہ نہ دیتی جتنی مصطفیٰ کی دعا سے روشن ہونے والی لاٹھی نے ہمیں فائدہ دے دیا. تھوڑا ذرا آگے نکلے تو جو آ رہا ہے نا، میں گلا خراب ہے اتنا ہی زور لگ سکتا. تھوڑا سا ذرا آگے نکلے، دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا. اب ایک لاٹھی کی روشنی سے کام نہیں چلتا. صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے ہم دونوں الگ ہونے لگے، اچانک دیکھتے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابی کی لاٹھی کے کنارے کو بھی روشن فرما دیا. الرسول ایسا عظیم و شان رسول ہے، جملہ سنے سمجھ آ جائے ممکن ہے. ایسا عظیم رسول ہے جس کے پاس بیٹھے معجزہ بنتا ہے، نکل کے الگ ہو جائے اللہ دونوں کو کرامت نصیب کر دیتے ہیں. کرامت ہو گئی نا. پہلے پیغمبر کی دعا کا معجزہ تھا، اب اللہ نے دونوں کے لیے کرامت بنا دی. الرسول عظیم و شان رسول ہے. لہذا جس نے عظیم پیغمبر کی مخالفت کر دی، اللہ فرماتے ہیں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، جا جدھر تیری مرضی ہے. جو بندہ میرے پیغمبر کی مخالفت کرے، میں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت، جاتا ہے جدھر جائے. اب ذرا آئیں، اللہ فرماتے ہیں یتبع غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستے کی مخالفت. ایمان والوں کی راہ کیا ہے، راستہ کیا ہے، ایمان والوں کا طریقہ سلیقہ کیا ہے. حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا ہوں، کنکری لگی ہے مجھے. میں نے ذرا توجہ کی ہے کون ہے جو مجھے کنکری مارے. دیکھا تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں نے جب انہیں دیکھا، انہیں مجھے بڑے آرام سے اشارہ کیا جاؤ میرے قریب آؤ. حضرت صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا. جی امیر المومنین آپ نے کنکری ماری ہے؟ فرمایا جی ہاں. کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو سامنے دو بندے بیٹھے ہیں آپس میں بات چیت میں مگن ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، ان کو ذرا بلا کر لو. حضرت صاحب کہتے ہیں میں چلا گیا، جا کر ان دونوں بندوں کو بلا کر لایا کہ امیر المومنین کا بلاوا ہے. آئے دونوں بندے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کدھر کے ہو؟ مدینے کے تو نہیں لگتے تم مجھے. جی ہم مدینے کے نہیں ہیں. کہاں کے ہو؟ ہم طائف کے رہنے والے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں آج رخصت دے رہا ہوں کہ تمہیں مدینہ طیبہ کے ادب آداب کا علم نہ ہو، طائف کے رہنے والے ہو،
اس لیے میں تمہیں رخصت اور بچت دے رہا ہوں. اگر تم مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہوتے تو میں فاروق اعظم اپنے کوڑے کے ساتھ تمہاری خبر لیتا کہ مسجد میں اونچی بولنا بھی جائز نہیں اور تم رسول پاک کی مسجد میں اونچی بول رہے ہو. عام مسجد ہے, اس میں بھی اونچی بولنا, بولو ہاں عام مسجد میں. لیکن ذرا ہم دیکھیں یتبع غیر سبیل المومنین, ہم نے ایمان والوں کا طریقہ چھوڑ رکھا ہے, کنارہ کش ہو گئے. آپ دیکھیں نماز 2 بندے 4 بندے 8 بندے, ہمارا مشغلہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 بندے بیٹھ کے نماز کو آپس میں ایک دوسرے کو سنانے لگ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کلمے سنانے لگ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم دین کے مسئلوں پر گفتگو کریں جتنا ہمارا علم ہے, نہ بلکہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ اختلاف, جھگڑا, دوسروں کو نشانہ بنانا, دوسروں کو نیچا دکھانا, دوسروں کو تنگ کرنا, دوسروں کو ذلیل کرنا. یاد رکھ لیں اختلاف کا بھی طریقہ کار ہے, غلطی بتانے کا بھی طریقہ کار ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, 4 بندوں میں کھڑے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین مجھے کام ہے آپ سے. تو جو ہے امیر المومنین کام ہے, مجھے غرض ہے آپ سے. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے جی ہاں چلتا ہوں, میں آپ کی بات سنتا ہوں. الگ تھلگ ہو کے حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی ہے. حضرت ابو موسیٰ نے حکومت چلانے کے طریقے بتائے, امن قائم کرنے کے طریقے بتائے, عدل قائم کرنے کے طریقے بتائے, اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے. فرمائی کس نے ہے؟ حضرت ابو موسیٰ نے. فرمائی کس ہے؟ امیر المومنین کو, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سارے صحابہ اللہ کے نبی کے مرید ہیں, حضرت عمر اللہ کے نبی کی مراد ہے. 22 مقامات ہیں یا 18 مقامات ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن میں اتارے. یہ وہ بندہ ہے جس کے آنے سے شیطان اپنی راہ بدل لیتا ہے. لیکن حضرت عمر نے فرمایا ابو موسیٰ تم نے مجھے اکیلے کر کے بتایا, میرے کان میں بتایا, تم نے درست کہا, لیکن اگر تم سارے مجمع کے سامنے یوں کرتا میں تمہیں سزا دیتا. ہمارا کیا طریقہ ہے؟ سلام پھرا نہیں. موقع ہے آیت الکرسی پڑھنے کا, موقع ہے اذکار کرنے کا, موقع ہے اللہ اکبر کرنے کا. سلام پورا نہیں ہوتا, ہم ساتھ والے کو نماز سکھانا شروع کر دیتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری ان عادتوں کی بنیاد پہ نمازی کم ہو گئے. سمجھ رہے ہو؟ ہماری اس روش کی وجہ سے, رویوں کی وجہ سے نمازی کم ہو گئے. ایک بڑا میری نظر سے تو نہیں گزرا لیکن معروف ایک قصہ ہے.
حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول ہیں. ایک بندے نے وضو کیا، وضو کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے غلطی کر دی، نہ، بڑا ہے بندہ، عمر دراز ہے، آپ ابھی بچپنا ہے، لیکن چونکہ پیغمبر کی گود میں تربیت ہوئی ہے اس لیے سلیقے مند بچہ ہے. چچا جان ذرا میری بات سنیں، آپ تو پرانے بندے ہیں، آپ نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے. میں ذرا وضو کروں، آپ میرا وضو دیکھیں اور کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیں. آپ نے وضو فرمایا اور بابا جی کی غلطی پر ذرا نشاندہی فرمائی. بزرگوں کو سمجھ آ گئی، کہنے لگے بیٹا غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے. زمانہ گزر گیا ہے، کسی نے بھی مجھے غلطی پر تنبیہ نہیں کی، لیکن جس سلیقے سے تو نے کی ہے اب زندگی بھر میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گا. دوستو، اصلاح کا طریقہ اپنائیں. اصلاح کرنی کیسے ہے، بتانا کیسے ہے، کسی کو غلطی پر تنبیہ کیسے کرنی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں ایک بندہ نمازی ہے، لیکن اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. نماز پڑھی جاتی ہے، ہر نماز پہ لوگ طنز کرتے ہیں، یار تو منافق ہے، تو سنت کا تارک ہے، تیری نماز کوئی نہیں، تو ایسا ویسا. وہ بندہ بھی اپنی ضد پر قائم ہے، غلطی روزانہ کرے جا رہا ہے، کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے. اور یاد رکھیں، کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنا صرف نماز میں ضروری نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا اس کے ٹخنے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. ایک دن نماز ہوئی، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنے کمرے میں آئے، اس بندے کو بلایا، یار ذرا میری بات سنو. ہے تو جو بندہ آگے، حضرت کیا کام ہے؟ فرمایا یار اب عمر بڑی ہو گئی ہے، آنکھوں کی بینائی میری کم ہو گئی ہے، پتہ نہیں چلتا، یہ میں کھڑا ہوں مجھے دیکھ، کہیں میرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تو نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوا تو ٹخنے جہنم میں، اس لیے عزیز مجھے ڈر لگتا ہے میرے ٹخنے کہیں جہنم میں جل نہ جائیں، یہ میں کھڑا ہوں دیکھ. بندہ سینے سے لگ گیا اور رونے لگ گیا. حضرت آپ کے ٹخنے نیچے نہیں میرے نیچے ہیں، لیکن آج تک لوگوں نے طنز کیا ہے، آج آپ نے میری اصلاح فرما دی ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں، غلطی نکالیں لیکن سلیقہ سیکھیں، واز کریں لیکن سلیقہ سیکھیں. بد زبانی سے نفرت بڑھتی ہے، بد زبانی سے دوست ٹوٹتے ہیں، بد زبانی سے مسجدیں بے آباد ہوتی ہیں. تحمل، صبر، واز و نصیحت کا طریق، علم آنا اتنا ضروری نہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ علم بیان کرنے کا ڈھنگ بھی بڑا ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ذہن میں آ رہا ہے، اللہ توفیق دیں تو ذکر کروں گا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔